امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھیں، جن میں ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی اور آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت کے تمام لوگ توحید کو اپنانے والے تھے۔ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ ان میں شرک کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری اللہ رضی اللہ کی روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور سنت کا علم تھا۔ جب وہ زمین پر اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لکڑی اور لوہے کے کام سے بخوبی واقف بھی تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو ابتدا سے ہی جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جب تک ہمیں کچھ سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی آبادی روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلا گناہ جو قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل سخت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی نرم طبیعت اور نرم دل تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا کہ جو اس دور میں حرام ہے، اور وہ یہ تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ لیکن ہوا یہ، حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، اس کی طرف وحی اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر ہی نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کیونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ قابیل اس شرعی حکام کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون اس کے قبول ہونے کی نشانی تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور وہ قربانی کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن نہ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے کھیتی باڑی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ نکالا اور قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور جبکہ
قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اس لیے بھائی حابیل کو مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک زمین پہ کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ پھر وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے اور تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اور وہ اس کے سر پہ دے مارا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسان میں یہ پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا تھا، پھر حیران پریشان تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے گا۔ اس وقت تک نسل انسانی میں موت نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کرے۔ پھر اسی کشمکش میں اپنے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، پھر مردہ کوا اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگے۔ اور جب آدم علیہ السلام نے حابیل کو نہ پایا تو کھانا پینا ترک کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ جب قبر کھولی گئی تو حابیل کا خون آلود چہرہ سامنے آیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بد دعا دی کہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل یہاں سے چلا گیا۔ قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا قتل کرتے ہی اس کا چہرہ سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک زمین پر جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا حساب اور اس کا گناہ کا آدھا حصہ قابیل کو بھی جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قابیل کا انجام کیا ہوا۔ عادین کی زمین پر آ کر قابیل کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہوں نے یہاں ہنوپ نامی ایک شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی تھی۔ پھر قابیل کی 5ویں نسل میں ایک لامیک نامی لڑکا پیدا ہوا، اور لامیک کے لفظی معنی بہت زیادہ طاقتور کے ہیں، اور یہی دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے بیک وقت میں 2 عورتوں سے شادی کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامیک کی نظر دھندلانے لگی اور اسے بہت کم نظر آنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا
کہ اس کا بیٹا اسے شکار پر لے گیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر لامیک نے ایک سمت پر تیر چلایا۔ انہیں لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تیر سیدھا جا کر قابیل کو لگا، اور اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا، جس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ جب لامیک اور اس کا بیٹا نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامیک اس قتل سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ غلط نشاندہی کرنے پر غصے میں اس نے بیٹے کے سر پر ضرب لگا دی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور یوں لامیک اس دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا۔ دوستو، آپ مکافات عمل سے تو واقف ہوں گے۔ انسان جیسا کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہونا ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس گناہ کی معافی مانگ لی جائے تو اللہ کی ذات اس کو معاف بھی کر دیتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینک یو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔